السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع قسط نمبر 5 ہماری سیریز افغانستان کی تاریخ۔ ہم افغانستان کی تاریخ کو لے کے چلے ہیں سکندر اعظم کے دور سے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 9/11 کے بعد کی صورتحال کی۔ اس سے پہلے ہم نے 9/11 سے پہلے تک کا جتنا عرصہ تھا، ہم نے اس پہ آپ سے سیر حاصل بات کی۔ آج جو ہم بات کریں گے یہ ہے کہ 2001 میں 9/11 کے حملوں کے بعد دنیا کا سب کچھ نظام ہی بدل کے رہ گیا۔ ایسے میں جب نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز زمیں بوس ہوئے تو امریکہ کے صدر جارج بش نے جو اعلان کیا وہ کچھ اس طرح تھا: either you are with us or with the terrorists۔ یہ اعلان بڑا دھماکہ خیز تھا، جس میں صاف اور کھلی دھمکی دی گئی تھی امریکہ کی طرف سے تمام ممالک کو کہ یا تو آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس اعلان کے فوراً بعد افغانستان پر حملہ کر دیا گیا۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن، اور ان کا دعویٰ ٹھیک بھی تھا، کہ وہ افغانستان میں چھپا ہوا ہے اور طالبان حکومتوں سے پناہ دے رہی ہے، اور طالبان حکومت اس بات سے انکاری تھی کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی ہفتوں میں کابل پر امریکی بمباری ہوئی، اور اس کے بعد طالبان پسپا ہو گئے، جو سب کو نظر آ رہا تھا، اور امریکہ نے بالآخر افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ روس کے افغانستان پر قبضہ کے بعد یہ امریکہ کی باری تھی۔ امریکہ نے دسمبر 2001 میں طالبان حکومت کو ختم کیا، اور حامد کرزئی کو انہوں نے اپنی طرف سے وہاں پہ عبوری صدر بنا دیا۔ اس کے بعد اشرف غنی نے اقتدار سنبھالا، مگر حقیقی طاقت امریکہ کے پاس ہی رہی، اور نیٹو ہی گورن کرتی رہی یہاں پہ۔ اگر ہم دیکھیں اس دور میں کہ کابل کے محلات تھے، شہری علاقے تھے، یہاں پر تو جمہوری نعرے بہت ولولے کے ساتھ لگائے جاتے رہے، لیکن دیہی افغانستان، وہاں پر طالبان کا ہولڈ برقرار رہا۔ امریکی امداد سے نہ صرف سڑکیں، اسکول اور پارلیمنٹ وغیرہ تو ضرور بنے، مگر عوام بہرحال امریکہ کے ساتھ نہیں تھے۔ پاکستان کو اس معاملے میں چاروں نہ چار، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، جو صدر بش نے جو اعلان کیا تھا، یا تو آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا پھر آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، تو اس صورت میں پاکستان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر اس وقت پاکستان نے طالبان کا ساتھ دیا تو اس صورت میں پاکستان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا پاکستان نے چاروں نہ چار جو ہے وہ پوری دنیا کا ساتھ دیا۔ لیکن دوسرے ممالک کے برعکس پاکستان افغانوں اور طالبان کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ مغرب اور امریکہ سے پاکستان پر طالبان کی مدد کے الزامات تواتر کے ساتھ لگائے گئے، حتیٰ کہ یہ 2021 آ گیا۔ طالبان کی مزاحمت اور جنگ کا ایک نیا مرحلہ سٹارٹ ہو گیا۔ 2003 کے بعد طالبان نے دوبارہ منظم ہونا شروع کیا، اور پاکستان کے سرحدی علاقے خصوصاً وزیرستان، قندھار اور کوئٹہ میں اپنے آپ کو ری گروپ کرنے لگے۔ طالبان نے گوریلا جنگ شروع کی، جس میں امریکی قافلے، افغان فوج اور نیٹو بیسز کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ افغانستان کے پہاڑوں میں یہ جنگ دنیا کی سب سے طویل جنگ بن گئی، جو 20 سال سے زیادہ چلی۔ امریکہ نے اربوں نہیں کھربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن اسے اپنی مرضی کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ امریکہ کی اس ناکامی میں طالبان کی مزاحمت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کردار کو بھی الزام دیا جاتا ہے۔ وجہ صاف ظاہر تھی، بھارت طالبان کے ہٹنے کے بعد بہت تیزی سے افغان حکومت اور انٹیلیجنس اداروں میں سرایت کر گیا تھا، جس سے پاکستان بھارت کے حامی دہشت گردوں کی وارداتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اور یہ پریشانی مزید بڑھتی اگر بھارت کو کھلا ہاتھ یہاں پہ دے دیا جاتا۔
پاکستان بھارت کو یہ میدان کھلا تو نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا پاکستان سے جتنا ہو سکا وہ طالبان کی مدد کرتا رہا، اور آخر کار پاکستان کی مدد سے طالبان نے امریکہ کو واپسی کا راستہ دکھا دیا۔ ایسے میں پھر دوحہ معاہدہ ہوتا ہے اور امریکہ کی واپسی کی راہیں کھلتی ہیں۔ 2018 میں امریکہ کو احساس ہوا کہ عسکری طاقت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل میں مسئلہ عسکری طاقت کا نہیں تھا، اصل بات یہ تھی کہ امریکہ اب یہاں زیادہ سٹے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے پہلے روس کا حشر دیکھ چکا تھا، اور وہ یہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وہی ہو جو روس کے ساتھ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ لہٰذا قطر میں مذاکرات شروع کیے گئے۔ دوحہ امن معاہدہ، طالبان نے وعدہ کیا کہ وہ افغان سرزمین کو کسی بھی دہشت گرد گروہ کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور نہ ہی کسی دہشت گرد گروہ کو افغانستان سے کسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہونے کی اجازت دیں گے۔ اور اس صورت میں امریکہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی افواج کو واپس بلا لے گا۔ وہ تو خیر ویسے ہی واپس جانا چاہ رہا تھا، اسے تو کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اور اس طرح 2021 میں امریکی فوج کے آخری دستے کابل سے روانہ ہو گئے، اور 15 اگست 2021 کو افغانستان میں طالبان نے جشن فتح منایا۔ اور طالبان نے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی بڑی مزاحمت کے بغیر ہی یہ معرکہ سر کر لیا تھا، اور کابل پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ اس 20 سالہ جنگ میں ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں، کھربوں ڈالر کے باوجود امریکہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس ہوا۔ جاتے جاتے ایک قباحت وہ ضرور کر کے گیا کہ جو آنے والے وقت میں ایران، چین اور پاکستان کو تنگ کرتی رہی، اور وہ تھی اربوں ڈالر کا وہ اسلحہ جو باگرام ایئر بیس پر یہ جان کر چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال پاکستان اور طالبان میں کشیدگی ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ دیکھیں، تاریخ گواہ ہے اس بات میں کہ افغانستان کو ہمیشہ بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، کرائے کے قاتل، منشیات اور سمگلنگ کا گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان کے متعلق تو یہ بھی مشہور ہے کہ یہ کرائے پر ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، چاہے ان کو ان کے بھائی کے خلاف ہی آپ استعمال کر لیں۔ اور یہی ہوا۔ طالبان پر خفیہ طریقے سے بھارت پہلے سے ہی عمل کر رہا تھا۔ امریکہ کے جانے کے بعد بھارت نے طالبان کو ہی خریدنا شروع کر دیا، اور اس کا اثر پھر ہمیں بعد میں نظر آیا۔ طالبان کی حکومت بنتے ہی تحریک طالبان پاکستان TTP نے دوبارہ طاقت پکڑ لی۔ انہوں نے طالبان کی مدد جو کرتے رہے اس کے معاوضے میں، یعنی کہ جو امریکہ کو ہٹانے میں طالبان کی مدد کی TTP نے، اور اس کے معاوضے میں اب TTP جو ہے اس نے افغانستان میں مستقل سکونت حاصل کر لی طالبان سے، اور پھر ظاہر ہے پیسہ تو آ نہیں رہا تھا کہیں سے، معاشی طور پر تو کنگال ہو چکا تھا افغانستان۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے ان لوگوں کے پاس؟ تو انڈیا سے پیسہ حاصل کر کے پاکستان میں دہشت گرد بڑھانے میں TTP نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ پاکستان نے بارہا کابل حکومت سے کہا کہ TTP کو روکا جائے، لیکن طالبان قیادت نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ اکتوبر 2025 میں جب طالبان جنگجوؤں نے پاکستانی چوکیوں پر حملہ کیا، جب میں طالبان جنگجو کی بات کرتا ہوں تو ان میں دونوں ہیں، اس میں TTP بھی ہے اور TTA بھی شامل ہے، تو یہ دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں ایک بہت خطرناک موڑ ثابت ہوا۔ پاکستانی فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی، نتیجے میں درجنوں طالبان مارے گئے، درجنوں تو نہیں، آپ سینکڑوں کی بات کریں، مگر اور اسی کے ساتھ ایک اعتماد کی جو دیوار تھی وہ بھی چکنا چور ہو گئی۔ اگر ہم اس تمام معاملات سے سبق یا انجام حاصل کرنا چاہیں تو افغانستان آج بھی سیاسی تنہائی، معاشی بحران اور داخلی اختلافات کا شکار ہے۔ طالبان حکومت اپنی خود ساختہ شرعی پالیسیوں پر قائم ہے، جس پر کوئی بھی مسلم ملک ان کے ساتھ متفق نہیں، مگر اسلامی و عالمی مقبولیت سے محروم یہ طالبان اپنی بے جا انا اور ضد اور غرور کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔
ایسے میں پاکستان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے متوازن رکھے، یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں طاقت کے بل پر امن کبھی قائم نہیں ہوا، لیکن تاریخ تو اس کے برعکس ہے۔ آپ اربتگین کو دیکھیں جو ترک سے آیا، وہ غزنوی حکومت ہو، وہ ابدالی حکومت ہو، وہ کوئی بھی حکومت ہو، افغانستان میں ہمیشہ جس نے اقتدار پر قبضہ کیا وہ طاقت کے زور پر ہی کیا، اور اگر کبھی افغانستان میں امن ہوا تو وہ بھی طاقت کے زور پر ہی ہوا۔ یہ بات غلط ہے کہ افغانستان میں طاقت کے زور پر امن قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمیشہ امن قائم ہی طاقت کے بلبوتے پر ہوا۔ آپ پچھلے دور کو دیکھ لیجیے، ابھی جو گزرا ہے اس میں طاقت کا توازن امریکہ کے حق میں جب تک رہا سکون رہا، اس سے پہلے جب طالبان کے حق میں رہا تو سکون رہا۔ جیسے ہی طاقت کمزور ہوتی ہے تو افغانستان میں شورشیں برپا ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے بھتہ خور ہیں، کرائے کے قاتل ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو صرف طاقت کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ ان میں امن پسند لوگ بھی ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پچھلی قسطوں میں بتایا کہ افغانستان میں کوئی ایک نسل نہیں ہے، یہاں پر کبھی آریہ آئے ہیں، کبھی ترک آئے ہیں، کبھی ساسانی آئے ہیں، ایرانی آئے ہیں، عرب آئے ہیں، ہر ملک سے جو ان کے آس پاس ہیں یہاں پہ حملہ آور آئے اور یہاں پہ اپنی اولادیں چھوڑ گئے۔ یہ انہی تمام لوگوں کی اولادوں کا ایک مرغوبہ ہے جن کو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی ایک ریس نہیں ہے، اور جب اتنی زیادہ ساری کسی جگہ پہ نسلیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان میں اتحاد اور جنانگت اتنا کو آسان کام نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، ان کی معاشرت میں معیشت ہمیشہ سے کمزور رہی ہے، اور اسی کمزور معیشت کی وجہ سے انہوں نے راہزنی کو اپنا معاش بنا کے رکھا ہے۔ بہرحال گزشتہ 2 یا 3 دہائیوں میں بارہا آزمودہ حقیقت یہی ہے کہ افغانستان میں امن صرف طاقت سے ہی ممکن ہے، لہذا پاکستان نے آخر کار تنگ آمد بجنگ آمد کے مترادف اب طے کر لیا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، اور حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب پاکستان طالبان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے۔ پہلے پاکستان کہتا تھا کہ یہ ہمارا برادر ملک ہے، اب پاکستان کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ چھٹی اور آخری قسط میں ہم طالبان کی جانب سے پاکستان پر ناکام حملوں اور پاکستان کی جانب سے افغانستان کی مرمت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار فرمائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔